یہ میرے پیچھے جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں، ان ٹیبلوں پر بیٹھے بچے دنیا کا سب سے بہترین اور حسین ترین کام کر رہے ہیں۔ یہ بچے اپنے قلم سے کرتاس پر قرآن کریم لکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم جو انہوں نے لکھا وہ طیب رجب اردگان، صدر پاکستان عارف الوی اور اس کے علاوہ مختلف نامور شخصیات کو ہدیتاً پیش کیا گیا ہے۔ یہ 6 کے اندر ہم قرآن پاک لکھنا بچوں کو ایز اے ہینڈ رائٹنگ سمجھ لیں کہ باقی سکول پریکٹس اردو کے ہینڈ رائٹنگ کی کرواتے ہیں، وہ بچے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ اس قرآن پاک کو لکھنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تمام بچے یہاں موجود ہیں جو قرآن کریم لکھ رہے ہیں، یہ سارے حفاظ ہیں یا یہ عمومی بچے جو ہیں وہی ہیں؟ ان میں کوئی خصوصی کیٹیگری؟ 8 قرآن پاک الحمدللہ ہم لکھ اور چکے یہ ہیں، 9 لکھ رہے ہیں، یہ 9 لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک لکھنے جا رہے ہیں۔ ذیشان بھائی، یہ کیا الگ قسم کا شوق ہے؟ یہ کس طرح سے شوق جو ہے وہ نمودار ہوا؟ بس جی، سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں خود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم کام جو ہے وہ ہم جیسے بندوں سے لے رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ جو ہے مسلم ہینڈ ایجوکیشنل کمپلیکس وزیر آباد کے اندر موجود ہے، جہاں پہ یہ مختلف علاقوں سے بچے ہم لے کے آتے ہیں 6 میں۔ ویسے نرسری میں وہاں پہ تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ شروع ہے الحمدللہ۔ یہ 6 کے اندر ہم قرآن پاک لکھنا بچوں کو ایز اے ہینڈ رائٹنگ سمجھ لیں کہ باقی سکول پریکٹس اردو کے ہینڈ رائٹنگ کی کرواتے ہیں، ہم عربی قرآن پاک کی کروا لیتے ہیں۔ ہمارا وہ بھی ہو جاتا ہے کام، بچوں کی لکھائیاں بھی اچھی ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمارا ادارہ جو ہے وہ ہر قسم کی سکل جو ہے وہ جو اس وقت بچوں کے لیے چاہیے بچوں کو سکھانے کی طرف گامزن ہے الحمدللہ۔ ان بچوں میں سے کچھ کرکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ فٹ بال کی طرف، کچھ اور سکلز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ بچے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ اس قرآن پاک کو لکھنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں ایک قرآن کریم مکمل لکھنے میں، اس کے بعد یہ قرآن کریم جو ہے اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مارکیٹ میں کہیں فروخت کرتے ہیں، کسی کو ہدیہ کرتے ہیں یا تحفتاً کسی کو بھیج دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں، یہ وہ کام ہے جس کو بندہ سوچے نا تو بندہ کہتا ہے کہ شاید ہی ہو سکے، لیکن ہم نے ادارے کے اندر اس کو ایزی وے سے شروع کیا ہے۔ 6 میں بچوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی طاقت سیکھ رہے ہیں۔ بچے 6 میں آتے ہیں بس شوق سے آتا ہے کہ ہم بھی قرآن پاک لکھیں۔ وہاں پہ بچوں کے نیو ایڈمیشن کے لیے اسپیشلی پیرنٹس آتے اس لیے کہ اس اسکول میں جانا ہے، یہاں بچوں کو قرآن پاک سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ ٹیم کا اور ٹائم کا، کیونکہ وہاں پہ ہم نے بچوں کو پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، یہ انگلش میڈیم اسکول کے بچے ہیں، پڑھائی کو بھی دیکھنا ہے، ٹاپرز بھی ہوتے ہیں بچے الحمدللہ ہمارے ایریا کے اندر، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہوتا ہے جس میں بچوں کو تھوڑا سا ٹاسک دیا جاتا ہے۔ وہ اگر چھٹیاں اندر آ جائیں تو ہم 6 ماہ میں، 5 ماہ میں، 7 ماہ میں، 1 سال میں بھی لکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تمام بچے یہاں موجود ہیں جو قرآن کریم لکھ رہے ہیں، یہ سارے حفاظ ہیں یا یہ عمومی بچے جو ہیں وہی ہیں؟ ان میں کوئی خصوصی کیٹیگری؟ نہیں، اس میں تو ہمارے قبلہ چیئرمین صاحب پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب، ان کا دین کا بھی کام، مدارس کا بھی ہے۔ یہ بچے اسکولوں کے بچے ہیں، ان میں حافظ کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا ویژن ہے کہ یہ بچے قرات بھی کریں ہمارے اسکول کے، یہ بچے ڈاکٹر ہوں تو تلاوت بھی کرنا جانتے ہو، نماز پڑھانا بھی جانتے ہو، نعت بھی پڑھ سکے، اذان بھی دے سکے، اور ساتھ یہ مبارک کام بھی کریں۔ عملی نمونہ ہے اس چیز کا کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم جو ہے، یہ عملی نمونہ ہے، دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم جو ہے آپ ان کو سکھا رہے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو مجھے بتائیں کتنے بچے ابھی تک ایسے ہیں جو قرآن کریم جو ہے لکھ چکے ہیں اور کتنے قرآن کریم مکمل ہو چکے ہیں؟ یہ ہمارا 8واں بیچ ہے ان بچوں کا الحمدللہ۔ اس سے پہلے 7 بیچ جو ہیں وہ آگے اپنی پڑھائی میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے بچوں سے ایک وعدہ لیا ہوا ہے کہ بیٹے آپ کی فیس میری طرف اتنی ہے کہ آپ نے کسی آگے ایک کو ضرور سکھانا ہے۔ ماشاءاللہ، مطلب آپ صرف یہی فیس لیتے ہیں؟ بس ادارے کی یہی تمنا ہے کہ یہ کام جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ان کا یہ ہمیں حکم ہے کہ یہ چیز دوبارہ بچوں میں لے کے آئیں، تاکہ بچے اس وقت ہمارا ایک تو ان کی ہینڈ رائٹنگ کے اوپر ہے فوکس، دوسرے نمبر پہ بھائی جان دیکھیں جب یہ بچے سوشل میڈیا کو چھوڑ کر اتنا پاکیزہ کام کریں گے تو دیکھیں اللہ کی رحمتیں، اور وہ دین کے ساتھ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنی لگن میں لگے۔ یہ جو قرآن کریم ہے ان میں سے ایک قرآن جو ہے وہ طیب رجب اردوان کو بھی جو ہے جی جی الحمدللہ۔ دوسرا قرآن پاک ہم نے پہلا ہمارے ادارے میں موجود ہے، حصول برکت کے لیے ہم نے رکھا ہوا کہ یہ ہماری پہلی
काबिश है। फिर दूसरा हमने ईवान सदर पाकिस्तान वहाँ दिया, माशाअल्लाह। तीसरा कुरान पाक हमारा तैयब उर्दवान साहब को गिफ्ट किया, चौथा कुरान पाक हमने कनाडा के अंदर इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल है वहाँ हमारा कुरान अभी तक पाक, कितने कुरान करीम मुकम्मल हो चुके हैं? 8 कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह हम लिख और चुके ये हैं। 9वां लिख रहे ये हैं? 9वां लिख रहे हैं। माशाअल्लाह। इसके बाद हम दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक लिखने जा रहे वो हैं, क्या मतलब किस तरह बड़ा 12 फीट बाई 12 फीट का इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये इनका अज़म देखें, ये बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अज़ाल भाई माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरती से कुरान करीम लिख रहे हैं, कितनी देर से ये सीख रहे हैं? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल, यानी कि आप इन सब के सीनियर हैं, उस्ताद हैं। मैं सबको सीनियर ही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तो आप अभी तक कितने पारे लिख चुके हैं? मैं तो अभी इतनी याद भी नहीं है, इतने लिख चुका हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। मुझे बताएं कितनी देर लगती है एक पारा मुकम्मल करने में? वैसे दरअसल हमने दूसरा मतलब कि स्कूल का जो होता है वो भी पढ़ना होता है, इसलिए टाइम मैनेज करके हमने करना होता है। वैसे हमें जो टारगेट दिया जाता है वो 1 हफ्ते का दिया जाता है या 4 दिन का लगा लेंगे, इतने दिन का आपको टारगेट दिया जाता है। और फिर ये है कि हम दिन के 2-2 पेजेस करके लिखते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है 24 से 25 घंटों के अंदर मतलब कि एक पूरे दिन के अंदर भी मैंने कुरान एक दिन के अंदर एक पारा लिखा जी हुआ? एक पारा लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हसनैन रज़ा कब से ये माशाल्लाह कर रहे हैं? 6 से शुरू की थी और 8 में जाके सीखी सारी। 2 साल लगे सीखने में, जी, और अब ये कब से लिख रहे हैं? अब पिछले साल से शुरू की। साल से। तो कितने अभी तक आपको क्या टारगेट दिया जाता है? हाँ जी, एक पारा पूरा मिलता है, वो लिखना होता है, उस पर बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितने दिनों में या कितने महीने पे लगा लेता है। अभी तक कितने पारे लिख चुके हैं? अभी तक 5 लिखे। 5 लिख चुके हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। किस शहर से हैं? मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। कितना हो चुका? 6 पर 6 से पारे हो चुके हैं। जी। तो अब हाथ जो है रवा हो चुका है, कोई परेशानी होती है लिखने में? नहीं कोई परेशानी। तो ये खताती सीखने में कितना अरसा लगा? ये 1 साल के अंदर सीख ली थी आप? इस उम्र के बच्चे होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, नेटफ्लिक्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, और इधर आप कैसे वक्त निकाल लेते हैं? इधर बस थोड़ा बहुत टाइम उसको भी देते हैं, उसको भी ज़्यादा देते हैं। सारे काम कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये वो पाकिस्तान के नौजवान हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान खुदा ना खास्ता दीन से दूर हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपकी नज़र उस मंजर से दूर होती है जो दीन के करीब होता है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ऐसे कई हुनरमंद मौजूद हैं, जिस तरह से ये बच्चे हैं माशाल्लाह, नवा कुरान करीम जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। और यहाँ ज़िशान अजीज़ साहब ने बताया कि इन्हीं के लिखे हुए जो कुरान करीम है वो हदिया किए गए तैयब रजब उर्दवान तक, यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस तक और कनाडा तक जाते हैं, और दुनिया भर में ये काम जो है इनका सराहा जाता है। और यकीनन ये दुनिया का मुश्किल तरीन लेकिन सबसे खूबसूरत और अहम तरीन काम है। इन बच्चों के लिए एक हौसला अफजाई का कमेंट लाजमी होना चाहिए। इजाजत दीजिए मेजबान शारिक अली को। अल्लाह निगहबान।